والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. پورے دنیا پہ مسلمان آج نماز عید ادا کریں گے، کچھ کر رہے ہوں گے۔ جیسے اسلام کا نام بچا ہوا ہے، اسلام بطور نمونہ دیکھنا بڑا مشکل ہو چکا ہے، اسی طرح جیسے نام بچا ہے ویسے کچھ عمل ایسے بچے ہوئے ہیں جس سے نظر آتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں۔ پوری دنیا میں کیونکہ وہ مسلمان کہلانے والے کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اسلام اور مسلمانوں کی ایک شناخت بن جاتا ہے۔ مسلمان بستی میں آذان ہونا یہ ایک علامت ہے کہ یہ مسلمانوں کی بستی ہے۔ یہ پوری دنیا میں آج بھی رائج ہے، جہاں کئی مسلمان ہیں وہ اذانیں دیتے ہیں 5 وقت کی۔ یہ ایک پہچان ہے مسلمانوں کی کہ یہاں مسلمان رہتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی سفر جہاد پہ ہوتے تھے تو رستے میں مختلف بستیاں آتی، وادیاں آتی، تو جہاد پہ جانے والوں کو اپنا بیگ محفوظ کر کے جانا ہوتا ہے آگے، کہ پیچھے سے کوئی شرارت نہ کر دے، ہم جا رہے ہیں۔ تو پھر جتنی بستیاں رستے میں آتی تھیں ان سے متعلق غور و خوض ہوتا تھا کہ اب ان سے کیا کیا جائے۔ تو مرشد نے فرمایا جن بستیوں سے اذان کی آواز آئے انہیں کچھ نہیں کہنا، گزر جانا ہے چپ کر کے۔ اب یہ شناخت ایک پوری دنیا میں ابھی تک قائم ہے، جہاں مسلمان رہتے ہیں وہاں مسجدیں اسی طرح مسلمانوں کی ایک پہچان ہے۔ اذانیں بھی چونکہ مسجدوں میں ہی ہوتی ہیں تو جب تک اذانیں قائم ہیں، اس طرح مسجد جیسی بنی ہوئی عمارتیں وہ پوری دنیا میں قائم ہیں۔ ایک پہچان ہے عالم اسلام کی اور مسلمانوں کی۔
5 وقت کی نماز بھی ویسے تو مسلمانوں کی پہچان ہے، لیکن اب یہ پہچان گم ہوتی جا رہی ہے، بہت تھوڑے نمازی رہ گئے ہیں۔ لاہور ایک مسجد گرا دی گئی تھی، تو پھر مسلمانوں نے اسے بنایا، تو اقبال کو مسلمانوں کی یہ ادا اچھی لگی، تو اس نے کہا مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ مسجدیں ہیں مگر ہم مسلمان سارے نمازی نہیں، یہ مسجدوں کا شکوہ ہوگا میرا خیال قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں۔ بازاروں میں رونق ہے باوجود اس کے کہ بڑی مہنگائی جی، بڑی مہنگائی۔ اب جو ایسے موقع آتے ہیں تو جائیں، بازار سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے، اتنے رش ہے بازاروں میں جس کا کوئی حساب نہیں۔ حالانکہ بازاروں کے متعلق میرے مرشد کا فرمان یہ ہے، مسجدوں کے مقابلہ میں آپ نے فرمایا اس روئے زمین پہ سب سے اچھے ٹکڑے وہ ہیں جو مساجد ہیں، جو سب سے اچھے ٹکڑے ہیں مسجدوں والے زمین کے ٹکڑوں میں سے۔ کہیں باغات ہیں، کہیں نہریں ہیں، کہیں دریا ہے، کہیں مندر ہے، کہیں کیا ہے، کہیں کیا ہے، لیکن سب سے اچھی جگہ وہ ہے جہاں مسجدیں ہیں۔ اور پھر مقابلہ میں آپ نے فرمایا سب سے گھٹیا جگہ بازار ہے۔ اہل علم لکھتے ہیں کہ بازار کو اس لیے گھٹیا کہا گیا کہ وہاں جھوٹ بہت بولا جاتا ہے۔ یہ بازاروں کی ایک شناخت اور علامت بن گئی ہے، قسمیں اٹھا اٹھا کے جھوٹ بولیں گے۔ نہیں نہیں نہیں، بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں، نہ یہ غلط ہے۔ شور نہیں ڈالی دا مسجد جا کے خاموشی نال بہ جائی دا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ ساڈا بڑا پکا نمازی سی جمعہ دا، کچھ مسئلہ بن گیا، اللہ صحت دے تندرستی دے، دعا کریا کرو۔ سبحان اللہ۔ یہ والد ساڈے بزرگاں دے زمانے دے نمازی سن، میں انہوں اپنی ساری زندگی ویکھدا رہیا، اگلیاں صفیاں جمعہ دی نمازاں بیٹھے ہونا، مگر کچھ گڑبڑ جی ہو گئی، اس سے کافی عرصہ غائب رہا، شکر ہے ہن پھر آن لگ پیا، پرانی نشانی قائم ہو گئی، اللہ صحت دے تندرستی دے۔ سبحان اللہ۔ مسجد بازاروں میں چونکہ جھوٹ بہت بولا جاتا ہے، تو جہاں جھوٹ بولا جائے اسے مرشد نے کہا کہ یہ بازار گندی جگہ ہے روئے زمین پہ۔ نمازی ہوں تو ایسے ہونے چاہیے مسلمانوں میں کہ جو نماز سے فارغ ہو کر جیسے دل لگ گیا ہو مسجد میں، اٹھنے کا نام نہ لے تو انہیں کہنا پڑے کہ جاؤ میاں نماز ہوگی، وہ کام کاج کرو، ویلے کیوں بیٹھے۔ نمازی ایسے ہونے چاہیے۔ جن نمازیوں کو جلدی ہوتی ہے فٹافٹ نماز مکے تو چلیے، یہ رمضان کا مہینہ گزر گیا، اہل دل شکوے کرتے رہتے ہیں۔ کہ تراویح سنت ہے میرے مرشد کی، 5 وقت کی نماز تو فرض ہے،
ایک مسلمان نے پڑھنی ہی ہوتی ہے اگر وہ مسلمان ہے تو۔ چار فقہ ہے مسلمانوں کی، ہماری فقہ حنفی ہے۔ بڑے سخت فتوے ہیں اس مسلمان کے متعلق جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا۔ نرم ترین فتویٰ یہ ہے کہ اگر 5 وقت کا نمازی نہیں مسلمان تو اسے جیل میں ڈال دیجیے، اسے باہر چلنے پھرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ چلتا پھرتا بے نمازی نماز کی توقیر ہے، اللہ کے حکم کا تماشا ہے۔ یہ 5 نمازیں پڑھتا نہیں تو کیسا مسلمان ہے، اسے جیل میں ڈالو۔ یہ سب سے سستا قول ہے اہل فقہ میں، نرم قول ہے۔ اگر وہاں رپورٹ بن جائے کہ 5 وقت کا نمازی ہو گیا تو پھر اسے آزاد کر دو۔ ایک مسلمان کو نمازی بن کے یہ گواہ دینی ہے اللہ کی بارگاہ میں بھی اور مخلوق میں بھی کہ یہ کائنات کا مالک اللہ ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا، یہ اس کی ہمارے اوپر رحمت ہے، اس نے ماں باپ دیے، یہ ڈبل رحمت ہے، اس نے کاروبار دیا، یہ اور رحمت ہے۔ یہ دینے والا تو سب کچھ ہے ہی وہ، اور تو کوئی دینے والا ہے ہی نہیں۔ میں اگر اس غلطی میں مبتلا ہو جاؤں کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا تو یوں ہو گیا، میں نے یہ کیا تو یوں ہو گیا، وہ میں نے تو کرتا رہنا چاہیے، فارغ ہونا تو ٹھیک نہیں، محنت تو کرتی رہنی چاہیے، لیکن دار و بدار محنت پہ نہیں رکھنا، دار و بدار اللہ کی رحمت پہ رکھنا ہوتا ہے، بھروسہ اسی پہ۔ جو نمازی نہیں 5 وقت کا، اسے جیل میں ڈال دیجئے جب تک کہ وہ نمازی نہ بن جائے۔ گویا کہ غیر نمازی کو تو مسلمانوں کی بستی میں آزاد زندگی گزارنے کا کوئی حق نہیں ہے، لیکن سبحان اللہ، بازار میں جہاں جھوٹ چلتا ہے وہاں یہ بھی تو ہے کہ وہاں بے نمازی کثرت سے پائے جاتے ہیں، یہ بھی خرابی ہے۔ گاہک بھی زیادہ بے نمازی اور دکاندار بھی زیادہ بے نمازی، کوئی اس میں ہے جو نمازی ہو بیچارہ، بگڑنا مشکل ہے۔ اس لیے جہاں اللہ کی عبادت کرنے والے بہت قلیل ہیں وہ ٹکڑے اچھے نہیں ہیں، اور جہاں اس کی عبادت کرنے والے کافی ہیں وہ ٹکڑے اچھے ہیں زمین میں۔ یہ میرے مرشد کا فرمان ہے، میں خود نہیں کہہ رہا، ترجمہ کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ عبادت جو ہے نا، نمازیں اور صدقہ، یہ 2 بنیادی باتیں ہیں۔ رمضان کے درسوں میں چھوڑ ڈالتا رہا ہوں کہ جہاں کہیں بات آتی ہے کافروں اور مسلمانوں کے مقابلے کی، جنتی اور دوزخیوں کی، یہ جنتی ہیں، یہ دوزخی ہیں، یہ جہنم میں یوں جلیں گے، یہ جنت میں یوں موجے ماریں گے، تو وہاں دنیا میں ان کی جو عادتیں بیان کی جاتی ہیں، جنتیوں کی عادتوں میں یہ عادت ہے کہ وہ نمازی ہوتے ہیں اور صدقہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ جی سبحان اللہ۔ نماز جو ہے انسان کی، مسلمان کی زندگی میں اس کی عبادت کی ایک علامت ہے، پہچان ہے کہ یہ عبادت کرتا ہے۔ وہ بھی نہ ہو تو پھر اس کا مطلب ہے یہ عبادت شبادت کوئی نہیں، یہ ایک فاسق ہے جو لفظ بولتا ہے مسلمان ہونے کے، ہے کوئی نہیں مسلمان، یہ
فتویٰ تو کفر کا نہیں دیا جا سکتا، لیکن الفاسقین الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ فاسق وہ ہیں جو اللہ سے کیا ہوا وعدہ پکا ہونے کے باوجود توڑ دیتے ہیں۔ پکا یوں کہ جب پوچھو میں مسلمان ہوں، جب تذکرہ آئے گا کہے گا میں مسلمان ہوں۔ نام مسلمانوں والے تو پکا تو ہو گیا زبان سے، نام بھی مسلمانوں والا، کہتا بھی ہر وقت اپنے آپ کو مسلمان ہے، لیکن یہ لفظ ہیں، ان لفظوں کے پاس نہیں رکھتا یہ اپنی زندگی میں، بس لفظ ہی لفظ ہے، کہ عمل نظر نہیں آتا ان پہ۔ یہ مومن نہیں، یہ فاسق ہے۔ قرآن مجید سبحان اللہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے کافروں والی زندگی گزارنا، یہ ہوتا ہے فاسق۔ اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے جنتیوں والی زندگی گزارنا، یہ ہوتا ہے نمازی، یہ ہوتا ہے سچے صدقے کرنے والا۔ یہ دو چیزیں ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ چلیے دو چیزیں کچھ بچی ہیں، ساری گنتا رہا تو وقت یہاں ہی گزر جائے گا، کافی چیزیں بچی ہوئی ہیں ابھی جی۔ یہ تھوڑی بات ہے کہ صدیاں گزر گئیں لیکن قرآن میرا جسے ساری قوم پڑھ نہیں سکتی۔ ہاں نہیں بولنا نہیں، بولنا نہیں، چپ۔ پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا، اس لیے کہتے بولنا نہیں اونچا چاہیے، توجہ ادھر ہو جاتی ہے۔ کیا؟ ہاں ہاں ہاں، جو چیز ابھی تک بچی ہوئی ہے، دنیا میں کسی مذہب کی کتاب پوری محفوظ نہیں۔ یہ امت مسلمہ کی ایک خیر کا پہلو ہے کہ ان کی کتاب قیامت تک موجود رہے گی۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب قیامت آنے والی ہوگی تو اس وقت تک نہیں نازل ہوگی قیامت جب تک کوئی ایک بھی قرآن کا قاری موجود رہے گا زمین پہ۔ یہ قرآن پڑھنے والے اور قرآن جاننے والے سارے ختم ہو جائیں گے تو پھر قیامت آئے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ اتنی مضبوط چیز جو قیامت کو روک لے گی نہ ختم ہونے تک، مجھے قدر ہی کوئی نہیں۔ میں مغربی تہذیب کا عاشق ہوں، ان کی حرام کمائیاں جو وہ کرتے ہیں ان کا ناقل ہوں۔ مجھے عاقل ہونا چاہیے تھا اللہ کی کتاب کی تعلیم سے، اور مجھے خوبصورت ناقل ہونا چاہیے تھا مصطفیٰ کریم کی سنت کے اوپر عمل کرنا۔ سبحان اللہ۔ چلیے یہ شکوے تو ہیں ہی، اور شکوے کرنے والے کرتے رہیں گے، نا پرواہ کرنے والے بھی نا پرواہ کرتے رہیں گے، یوں ہی چلے گا۔ مگر حق بنتا ہے ان لوگوں کا جن کو کچھ کہنے کا اللہ نے حق دیا ہے کہ وہ کہیں لوگوں کو۔ اسلام یہ نہیں ہے کہ صرف لفظوں سے مسلمان کہتے رہو، زندگی میں جھوٹ غالب، زندگی میں حرام کی کمائی غالب، کاروباروں میں سودی رنگ غالب، شادیوں اور غمیوں پہ ہندوؤں کی رسم و رواج غالب، اور خوشیوں میں وہ چیزیں بھی ہم نے داخل کر لی جو سراسر کافروں کی ہے۔ چھوڑیے
بات لمبی ہو جائے گی. کہنا کیا چاہتا ہوں؟ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مسلمانوں میں جو اجتماعی چیزیں بچی ہوئی ہیں ان میں یہ عید بھی بچی ہوئی ہے جو سال کے بعد آتی ہے. اس سے پہلے روزے بھی آتے ہیں جی، لیکن وہ بھی نمازیوں کی طرح روزے دار بھی کم ہے. سبحان اللہ. اگر اجتماعی طور پہ ایک عمل بچا ہوا ہے تو وہ ہے عید پہ اکٹھا ہونا، خوش ہونا. یہ ایک بچی ہوئی چیز ہے، اچھی چیز ہے. چلیے کچھ نہ کچھ تو بچا ہی ہے. اللہ برکت دے اس بچاؤ میں. کچھ اور اچھے عمل ہماری زندگی میں محفوظ بن جائیں تو اللہ کی رحمت ہے. جب ہم سارے پوری دنیا میں مسلمان اپنی اپنی جگہ پہ اکٹھے ہو کے رب کے سامنے جھکتے ہیں تو ہم کفر کو چیلنج کرتے ہیں. تم پتہ نہیں کہاں کہاں جھکتے ہو، یہ ہے جھکنے کی جگہ جہاں ہم جھک رہے ہیں سارے. دولت کے سامنے جھکنے والا تو دولت کا پجاری ہوتا ہے، رب کا پجاری نہیں. چودھریوں کے سامنے جھکنے والا وہ تو دنیا کا کتا ہوتا ہے. یہ تو کتے کی عادت ہے آگے آگے دھومے لانا. حکمرانوں کی غلط اور صحیح میں ہاں ملاتے رہنا اور نعرے لگانا، یہ تو منافقت ہے، یہ اسلام نہیں. اسلام یہ ہے کہ ساری دنیا پکڑ کے میرا سر اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جھکا دے تو میں کٹوا تو دوں، کسی اور کے سامنے سر کو جھکنے نہ دوں. سبحان اللہ. نماز میں ہم سب اکٹھے ہو کے ایک اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں اپنا. یہ ایک میں سمجھتا ہوں چیلنج ہے دنیا کے کافروں کو. جی ایسا کوئی دن دکھاؤ جس میں تم سب مل کے ایک اتوار کا دن بنایا ہوا ہے، نہ کوئی عبادت نہ کچھ وہ کھڑے ہو کے گانے گائیں گے اور پھر کوئی شادی کرنے والا جوڑا آ جائے گا تو اس گرجے کا پادری جو ہوتا ہے وہ ہاتھ پھیرے گا، جاؤ اللہ 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 اللہ. جی ہمارے ہاں یہ بھی ایک اچھی چیز بچی ہوئی ہے. ہم کتنے بھی عمل ہیں لیکن جب شادی کرنی ہوتی ہے تو پھر باقاعدہ نکاح کرواتے ہیں، ایک محفل منعقد ہوتی ہے. یہ جو عمل رکھا گیا ایک باقاعدہ کرنے کا جسے ہم کرتے ہیں تو مسلمان لگتے ہیں. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ فاسق و فاجر دنیا میں مسلمانوں کو زنا کی زندگی سے بچانے کے لیے نکاح کی باقاعدہ محفل رکھی گئی. وہاں اکٹھے ہو جاؤ، گواہ رکھے گئے دو ادھر سے دو ادھر سے، ایک مولوی رکھا گیا جو نکاح پڑھتا ہے. یہ سب چونکہ کھلے عام ہوتا ہے تو پھر 7 قرآن دوہیاں پڑھتا ہے. ویاہ کر لگے ہو تو چھپے یار بنان والے تھی نہ دیو. چھپے یار شادی کر لگے ہو تو چھپے یار بنان والیاں کڑیاں نال مڑیاں نو نہ ویائیو. یہ چھپ کے کرنے والا کام نہیں، یہ کھلم کھلا کرنے والا کام ہے. گواہ موجود ہونے چاہیے. جی یہ کچھ چیزیں ایسی جو ابھی تک بچی ہوئی ہیں. چھوڑیے بڑی لمبی فہرست ہے الحمدللہ. جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ عید کی تو آج بھی ان بھلائیوں میں سے بچی ہوئی بھلائی ہے جس میں ساری دنیا کے مسلمان عید کی نماز پڑھتے ہیں. سبحان اللہ.
تھوڑے تھوڑے اختلافات ہیں مگر نماز 5 وقت ٹھیک پڑھتے ہیں جی. اسی طرح عید کی نماز بھی سارے پڑھتے ہیں. یہ جو تھوڑے تھوڑے اختلافات ہیں نا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اسلام کوئی منجمد چیز نہیں. 4 فقہ بھی اسی لیے رائج ہوئی. 4 فقہ اصل میں نبی کے وہ عمل ہے جو کچھ عرصہ آپ نے کیے پھر چھوڑ دیے. جب چھوڑ دیے تو جو لوگ آپ کے پیچھے ہمیشہ نمازیں پڑھنے والے تھے انہوں نے بھی چھوڑ دیے. لیکن یہ نبی کے بڑے سچے تابعدار تھے. جو کوئی جہاد پہ گئے ہوئے تھے، جو کوئی باہر کہیں گئے ہوئے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ بدل گیا. وہ نہیں چھوڑتے تھے، وہ ویسے ہی کرتے رہتے تھے جو نبی کو خود کرتے دیکھا تھا. یہ ایک اچھا جذبہ تھا اندر. اس اچھے جذبے کی وجہ سے اہل علم کہتے ہیں کہ یہ بھی میرے اللہ کی اپنے محبوب پہ رحمتیں ہیں. اس بات کی گواہی ہے کہ اگرچہ قانون کا حصہ نہیں رہا جو میرے نبی نے چھوڑ دیا، لیکن وہ عمل اللہ نے اپنی قدرت سے باقی رکھا کہ اس نبی کے وجود سے جو نکلے وہ سراسر خیر ہی خیر ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جمعہ کی نماز بھی، عید کی نمازیں بھی، ابھی تک جمعہ کی نماز میں بھی کچھ رونق بچی ہوئی ہے، لیکن عید کی نماز تو پوری دنیا پہ ہے. لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اللہ اکبر کی دعائیاں دیتے آتے ہیں، جاتے ہوئے بھی اللہ اکبر. پھر جہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں وہاں اس اللہ اکبر کے سامنے گر پڑتے ہیں، مانگنے لگتے ہیں، اتھرو بہانے لگتے ہیں. جی سبحان اللہ. جتنے اتھرو سجدے میں گرتے ہیں اس سے کہیں بڑی تعداد میں اللہ کی رحمتوں کی بارش برستی ہے. سبحان سبحان اللہ. میرے مرشد کریم جب مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو وہاں ایک اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی گئی اور ایک اسلامی شہر آباد کیا گیا. ایک اسلامی شہر ہے. اس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ ہجرت کر کے گئے ہیں رسول اللہ، اپنا گھر مکے میں چھوڑ کے چلے گئے ہیں. اور بھی بہت سے مسلمان جو آپ کے ساتھ گئے تھے، وہاں جا کے میرے مرشد نے، ضرورت تو یہ تھی کہ پہلے اپنے رہنے کی کوئی جگہ بنائی جائے، اپنا گھر بنایا جائے، لیکن آپ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں رہ پڑے، ان سے اجازت لے کے. اپنا گھر بنایا نہیں، سب سے پہلے اللہ کی مسجد بنائی وہاں. سبحان اللہ. جی سبحان اللہ. مدینہ منورہ پوری دنیا میں وہ بستی ہے جس کو مدینہ منورہ بنانے والے نے جب وہاں ڈیرا لگایا تو سب سے پہلے مسجد کی تعمیر کی. سبحان اللہ. یہ مدینہ منورہ کی شانوں میں سے ایک شان ہے. اور پھر چلیے سامنے آگے حدیث تو سن لیجیے. جس بستی کی سب سے پہلی چیز اس کو اسلامی شہر بنانے والے نے مسجد بنائی، وہ اللہ کو اتنی پیاری ہے وہ بستی کہ اللہ اس کی قسمیں اٹھانے لگے. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. وقت نہیں آج. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. اس ایک فکرے میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ اسلام کی خوبیاں، قرآن کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ میں بیان کیا کرتا تھا، لیکن آج تو وقت نہیں.
اللہ کو منظور ہوا تو پھر کبھی صحیح. آج صرف یہی کہنا ہے کہ عید کی نماز پوری دنیا کے مسلمانوں کے ایک شعار بن چکا ہے، پہچان ہے، گواہی ہے. جتنا مرضی ہمیں دبا لو، ہم مسلمان ہیں، جاؤ جو مرضی کرو. سبحان اللہ. تم اپنی دنیا پہ ناز کرتے رہو، ہماری متاع اپنے اللہ کی رضامندیاں ہیں، ہم اس کو راضی کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. وہ راضی ہو گیا تو پھر خیر ہی خیر ہے. یہ جو خرابیاں ہیں نا، یہ اس کی ناراضگی کی علامت ہے. اس لیے کہ ہمارے اعمال اکثر ایسے ہیں جس میں ہم تتر بتر منتشر کافروں کی زندگی کی جھلک نظر آتی ہے. اللہ اللہ، مسلمان تو وہ ہونا چاہیے جس کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا نبی کی زندگی کی جھلک نظر آئے. سبحان اللہ. جہاں اور چیزیں وہاں میرے مرشد نے اس بستی کو اسلامی بنانے کے لیے کی. ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ نے اکٹھا کیا مدینے کے بڑے بڑے لوگوں کو جن کی وہاں عزت تھی. آپ نے پوچھا یہ کبھی تم کہیں کو میلہ سا بنا لیتے ہو، کبھی کہیں تم اکٹھے ہو جاتے ہو، وہاں کچھ خوشیاں منانے لگتے ہو، یہ کیا کرتے ہو اور کیوں کرتے ہو ایسا؟ تو انہوں نے کہا جی یہ ہمارا یہ دن ہے، یہ ہمارا یہ دن ہے، یہ ہمارا یہ دن ہے. کچھ خوشیوں کے کچھ اس طرح کے دن بتائے انہوں نے. ہمیں یہ خوشی ملی تھی، ہمیں یہ خوشی ملی تھی، تو ہم نے یہ دن بنا لیے تھے. اللہ اللہ جی. اللہ مجھے صحیح کہنے کی توفیق دے، سننے والوں کو صحیح سننے کی توفیق دے، پھر ہم سب کو اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. سبحان اللہ. جہاں مسجد بنائی پہلے وہاں نماز تو شروع کی ہی، وہ تو ہونی ہی تھی. ایک وقت آنے پہ باقاعدہ اس کو ایک نظم میں لایا گیا، 5 وقت کی نماز پڑھ کے. یوں نہیں کہ قرآن میں آیا نماز قائم کرو، وہ اپنی مرضی سے ہر کوئی کرے، پھر تو اجتماعی شکل بنتی نہیں. قرآن کے حکم کی اجتماعی شکل بنتی تب ہے جب اس کو سنت کی شکل ملتی ہے. تو جی یہ ہماری عیدوں کو بھی جو اجتماعی شکل ملی ہے وہ صرف اس طرح ملی ہے کہ قرآن میں تو آیا روزے گزارے تم نے، تم جنت میں داخل ہو گئے. آخری جو انعام ہے وہ یہ ہے کہ جنت کا داخلہ آخری دھاکے میں. بڑی محنت کی تمہیں، جاؤ میں نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا. سبحان اللہ. اور ہاں یہ صرف لفظ نہیں میرا، مرشد تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جنت کا داخلہ ہو جاتا ہے جنتیوں کا، یوں کہہ لیجیے فیصلے ہو جاتے ہیں، یہ جنتی یہ جنتی یہ جنتی روزہ رکھنے والوں میں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا جی، جنتی جب جنت میں ہوں گے نا، آج کل ہمارے درسوں میں سبق میں یہ بات آ رہی ہے، ان کی ایک موج یہ ہوگی کہ انہیں جو کچھ چاہیے اس کے لیے کچھ محنت نہیں کرنی پڑے گی. یہ محنت نام کی چیز دنیا میں ہے جو یہاں کرنی پڑتی ہے. جی کوٹھی کے لیے، کاروبار کے لیے، زمینوں سے جائیداد بنانے کے لیے، دولت سے بینک بیلنس بنانے کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے. سبحان اللہ. اور یہ 5 وقت کی نماز یہ جنتی بننے کی محنت ہے.
یہ عید کا جو اجتماع ہے یہ جنتی ہونے کی علامت ہے. سبحان اللہ کہ روزے رکھ رکھ کے یہ جنتی اکٹھے ہوئے ہیں. چلیے آنے والوں میں بہت سے ایسے ہوں گے جنہوں نے روزے نہیں رکھے، مگر یہ اعزاز تو انہیں بھی مل گیا کہ وہ جنتیوں میں شامل ہو گئے. جی جب عید کی نماز پڑھنے آئے تو اتنی بات تو بنی. سبحان اللہ. جنتی جب جنت میں ہوں گے تو انہیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی. نہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. زیادہ سے زیادہ ایک آواز لگانی پڑے گی کہ مجھے فلاں چیز چاہیے، زیادہ سے زیادہ، وگرنہ یہاں تک بھی نوبت نہیں آئے گی. تم خواہش کرو گے تو تمہاری مطلوبہ چیز سامنے موجود ہوگی. سبحان اللہ. جی یہ جنتیوں کی زندگی کی ایک خاص عزت ہے جو وہاں مذکور ہے قرآن مجید میں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. جو تمہارے دل چاہیں گے وہ تمہیں ملے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ وہ جنتی ہیں جنہیں باقاعدہ فیصلہ ہونے کے بعد، حشر سے گزرنے کے بعد جنت میں داخل کر دیا جائے گا. ویسے تو جنتی اللہ کو اتنے اچھے لگتے ہیں کہ یہ تو تب ہوگا جب قیامت ہو جائے گی اور حشر ہوگا، لیکن مرنے والے تو پتہ نہیں کب سے موت کا جام پی رہے ہیں. جی تو اگر ان میں سے کچھ جنتی ہیں تو ان کے لیے پھر کیا بنے گا؟ تو میری اس موت کے بعد قیامت تک قائم ہونے تک جنتیوں کے رہنے کی جو جگہ اللہ نے بنائی ہے وہ ایک مثالی جنت ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہاں بھی محنت کوئی نہیں، کھان پین مفت لگتا پیا، بڑے ودیا رزق، بڑے ودیا پانی، بڑے صاف ستھرے ساتھی. جی یہ جنت ہے. سبحان اللہ. یہ اللہ اللہ. جا سکتا ہوں، خیر ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی جی بات چلتی ہے تو پھر اللہ کی نعمتوں کے تذکرے لمبے ہونے لگتے ہیں. کہنا یہ چاہتا ہوں جب جنتیوں کی زندگی یہ ہے، سنیے گا کیا کہنے لگا ہوں، جب جنتیوں کی زندگی یہ ہے، توجہ توجہ، جب جنتیوں کی زندگی یہ ہے کہ جو وہ خواہش کریں گے وہ انہیں ملے گا، تو پھر روزے داروں میں سے جنہیں میں جنت میں داخل کر دیتا ہوں ان کے لیے علاج اور ان کے لیے انعام یہ ہے، اذا سألک عبادی انی فانی قریب. ان کو خواہش کرنے سے ملتا ہے، اور یہ سچے روزے دار جو اب جنتی بن چکے، مجھ سے جو مانگیں گے میں دوں گا، میں تو ان کے مانگنے کا منتظر بیٹھا ہوا. وہ جنتی اور یہ جنتی، یہ ان کی آپس میں مماثلت ہو جاتی ہے. وہاں خواہش سے سب کچھ ملتا ہے اور یہاں مانگنے والوں کو دعاؤں میں وہ کچھ مل جاتا ہے جن کے ملنے کا میں دوسرے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سبحان اللہ. میرے مرشد کی ایک بڑی مشہور دعا ہے. جی میرے مرشد کی ایک بہت بڑی مشہور دعا ہے. دعا مانگ رہے ہیں، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. جس طرح کوئی لبن لگا ہے، تھوڑے دن ہاتھ اور اونچے ہو جاتے ہیں، پھر مانگ رہے ہیں، پھر ہاتھ اور اوپر ہو جاتے ہیں. پیچھے صدیق اکبر کھڑے ہیں.
یہ بھی وہ سچا مومن ہے جہاں نبی کی زندگی کے وہ دن اور وہ راتیں لوگوں کے سامنے آتی ہیں جو مثالی دن اور مثالی راتیں ہیں، وہاں صدیق نبی کے ساتھ کھڑا نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی، مقبول دعا ہے صدیق ساتھ، ہجرت کی رات ہے صدیق ساتھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بیمار ہو گئے، نماز کے لیے تشریف نہیں لا رہے تھے، تو لوگوں نے حضرت صدیق اکبر کو آگے کر دیا، آپ پھر پڑھائیں۔ پڑھانے لگے نماز۔ رسول اللہ بھی بے چین تھے، میں جا نہیں سکتا، میں جا نہیں سکتا۔ جی، حضرت علی کو بلایا، حضرت عباس کو بلایا، کہا کھڑے ہو جاؤ، مجھے سہارا دو، بازو رکھے ان کے کندھوں پہ، آگے اگلی صف میں آ کے آپ کھڑے ہو گئے۔ کچھ آوازیں بلند ہونے لگی نمازیوں میں، تو صدیق اکبر کو محسوس ہوا کہ کیا ہوا، ہارٹ کیا ہوا۔ انہیں محسوس ہوا کہ پیچھے تو نبی کھڑے ہیں، وہ فوراً پیچھے ہٹنے لگے، پچھلے پاؤں پیچھے پیچھے۔ تو آپ فرماتے ہیں کھڑے رہو، کھڑے رہو، کھڑے رہو۔ کھڑے رہو، کھڑے رہو۔ صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ، ابن ابی قحافہ کے بیٹے کی کیا جرت ہے کہ نبی پیچھے کھڑا ہو، وہ امام بن کے آگے کھڑا ہو؟ مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا، میرے اندر جرت یہ نہیں ہے، میں پیچھے ہی سونا لگنا تھوڑے کھلوتا ہے، اسی اگے آ جاؤ، میں پیچھے کھلو جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ چھوڑیے، کیا باتیں چھڑ جاتی ہیں، تو کدھر چلا جاتا ہوں۔ جو بات کر رہا تھا، سبحان اللہ، جی سبحان اللہ، جی سبحان اللہ۔ روزے رکھتے رکھتے عید کے چاند کا انتظار ہونے لگا، چاند نظر آ گیا، عید ہو گئی، تو پھر کیا ہوا؟ میں ناچنے لگا، میں گانوں کی محفلیں سجانے لگا۔ میں اور گلیوں اور بازاروں میں گھومتے دوسرے کی ماؤں بیٹیوں پہ غلط نگاہ ڈالنے لگا۔ جیسے باولا کتا پھرتا جو ڈھائے چڑے پھڑ لیندے انہوں، ناجنا ناجنا، ایسے نہیں۔ جب روزے رکھتے رکھتے میں جنتی ہو گیا، تو جیسے جنتی جنت میں اکٹھے ہو گئے، آج سارے جنتی مسجد میں آ کے اکٹھے ہو جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جنتیوں کی شکل بنائی جا رہی ہے، عبادت کی شکل میں، عید کی شکل میں، یہ جنتیوں کی نقل اتاری جا رہی ہے۔ جی سارے جنتی اکٹھے ہو جاؤ۔ چلیے کوئی دوسرے بھی آ گئے، شاید انہیں بھی شرم آ جائے، وہ بھی پکے نمازی بن ہی جائے، شاید ہے، امید تو کی جا سکتی ہے، کیونکہ یہاں اور تو کوئی غلط کام ہو نہیں رہا، نماز ہی ہوگی، واضح ہوگا، تو اچھی محفل میں بیٹھ کے کچھ اچھے اثرات مل ہی سکتے ہیں۔ جی ان کے متعلق بھی اچھی امید کی جا سکتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں، ایک بات کی میں تلقین کرتا ہوں کہ جنتی جب جنت میں ہوں گے تو ان کی خواہش بھی غلط نہ ہونے پائے گی۔
بہت بڑی بات کہہ دی ہے، میرا خیال سمجھ نہیں آئی آپ کو. جنتیوں کی خواہش بھی، خواہش وہ چیز ہے جہاں سے میں شروع ہوتا ہوں. کوئی دیکھا تو خواہش منو بھی لگ جائے، کوئی سنا تو خواہش میں بھی ایسا ہو جاؤں، پھر ایسا ہو جاؤں میں بھی سے بات شروع ہوتی ہے، اور پھر میں دوڑ پڑتا ہوں، کیا کیا کرتا ہوں، کیا کیا کرتا ہوں. جی اچھی خواہشیں ہوں تو اچھائی کی طرف دوڑ پڑتا ہوں، بری خواہشیں ہوں تو برائی کی طرف دوڑ پڑتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب میں عید کے دن مسجد میں آ گیا اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے، اس کو منانے کے لیے، اس کے احکام سننے کے لیے، اس کی سچی بندگی میں شامل ہونے کے لیے جب میں آ گیا تو اللہ کرے واپس جاؤں تو میں اس کی رحمتوں کی لپیٹ میں آ چکا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. لیکن اللہ ایک بات کہتے ہیں، دیکھو جو سچے جنتی آگے ہو، روزے تو گزر گئے، تراویح تو گزر گئی، تم نے عید بھی کر لی، جی تم جنتی ہو گئے، تم جنتی ہو گئے. اتنے ساتھی تمہارے بن گئے. جی اللہ. نوجوان اکیلا ہوتا ہے، اس کی زندگی کو کوئی رخ ہی نہیں ملتا، پہنچا پھرتا کدی کدھر دھیان، کدی کدھر دھیان، کدی کدھر دھیان. جب شادی ہو جائے، بیوی مل جائے تو اسے ایک جہت مل جاتی ہے، اسے ایک جہت مل جاتی ہے، ایک طرف پکا ہو جاتا ہے میں نے اپنی مخصوص خوشیاں اور چاہتیں یہاں بند رکھنی ہیں. یہ ہے نکاح ہو جانا، یہ ہے میاں بیوی بن جانا. بیوی ساری زندگی اوکھی سوکھی اپنے میاں نال گزارن تے عہد کر لیندی ہے تے میاں ہر حال وچ جو بھی ہوئے میں اپنی بیوی نو کما کے لیا کے اودی جھولی چ پاواں گا. سبحان اللہ. ایک آپس میں چیز طے ہو جاتی ہے، زندگی کے دو پہیے بن جاتے ہیں جن پہ زندگی دوڑنے لگتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. او نمازیو، آج عید کی نماز میں مسجد میں روزے دارو اور غیر روزے دارو کا اجتماع ہو گیا. اب تمہیں ایسا بن جانا ہے جیسے میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ نبھا میں لگے رہتے ہیں، اور تم نے بھی اللہ کی عبادت میں ایک دوسرے کے ساتھ اب نبھا میں لگے رہنا ہے. تمہیں اللہ توفیق عنایت فرمائے گا، کوشش تم کرنا. جی اور ہاں ایک بات ہے، یہ نبھا تب ہوگا، میں نے روزہ رکھوایا پورا مہینہ، میں ایک پریکٹس کرواتا رہا کہ اگر تمہاری زندگی میں حرام کی کمائی ہے تو وہ چھوٹ جائے. میرے پاس کوئی رزق کی کمی نہیں ہو گئی تھی، میرے پاس کوئی روٹیوں کی کمی نہیں ہو گئی تھی، میرے پاس کوئی پانیوں کی کمی نہیں ہو گئی تھی. رکھوائے میں نے روزے اس لیے کہ رزق پاس ہے، کھانا پاس ہے، بیوی دینے والی پاس ہے، اندھیرا کمرہ ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، میں کمزور بھی ہوں، مجھے کھانے کی ضرورت بھی ہے لیکن نہیں کھاتا. کھانے کی ضرورت ہونے کے باوجود، یہ یاد رکھیے گا، روزہ کیا ہے؟ کھانے کی ضرورت ہونے کے باوجود میں نہیں کھاتا. اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ. تو اب رمضان کے مہینے کے بعد جتنی مرضی کمیاں ہو جائے کمائیوں میں، جتنے مرضی گھاٹے پڑ جائیں سچے کاروبار کرنے میں، دیکھو بھوکے مر جانا قبول کرنا، لیکن میں نے روزے رکھوا کے تم سے ہمارے حرام کی کمائی چھڑانے کی کوشش کی ہے. غلط کمائی نہ کرنا اور اپنے لقمے گندے نہ ہونے دینا. سبحان اللہ. جو آج میں نے پڑھی تھی
اس کا ترجمہ کرتا ہوں، یہ تو ساری تمہید باندھ رہا تھا، واز جو کرنا ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، یہ جہاں روزے کا بیان ہے نا قرآن مجید میں، وہ بیان ہوتے ہوتے آخر میں یہ آیت آتی ہے، یا ایھا الذین آمنو، روزے رکھے جے، ایمان دا دعوت ہے ہی جے، تراویح بھی کچھ پڑھتے رہو، ایمان دا دعوت ہے ہی جے۔ نمونہ بنائیو اپنی زندگی دا اونا لوگاں واسطے جو آج عید ہی تواڈے نال کٹھے ہو گئے نے، اپنی زندگی اتنی خوبصورت بنا لیو کہ انہوں نے بھی اپنی گندی زندگی تے شرم آنے لگ پوے۔ جی او ایمان کے دعوے دارو، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، او جنہاں سچے روزے رکھے نے میں انہاں نو جنت وچ داخل کر کے انہاں دی دعاواں دی قبولیت دی ضمانت دتی ہے۔ انی وڈی ضمانت میں دے چھڑی ہے، حیا کریو میریاں ضمانتاں نو چھڈ کے حرام دیاں کمائیاں پیچھے نہ بھج پویو۔ روزے وچ کتنا میرا حیا کردے رہو، چھپ کے بھی کھانا نہیں سو کھاندے، وہ کیڑا کو تکدا پیا لا لو لقمے دو، تہاڈی حالت بڑی ماڑی ہے، نہیں جی نہیں میں نہیں کر سکتا، میرا روزہ ٹوٹ جاندا ہے۔ یہ روزہ ٹوٹ جانا کی ہے؟ اور کوئی تکے نہ تکے، میرا مالک تے تکدا نہ دے، یہ ہے روزہ ٹوٹ جانا۔ وہ تکدا پیا میں نہیں کھانا کھا سکتا۔ جی 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 جی، جس طرح حلال دے لقمے بھی میں اللہ دے حکم پورے کرنے تے چھڈے رکھے جائے، اوے روزے دارو، اوے تراویحاں پڑھنا لیو، اوے صدقے کرنے والےو، دھیان کریو دھیان کریو، دو چیزاں پکیاں رکھیو، تہاڈی کمائی وچ بے حیائی تے بغیرتی دی کمائی نہیں آنی چاہیے، تہاڈے رزقاں وچ حرام دا لقمہ نہیں آنا چاہیے، تے تہاڈا منگنا اللہ تو سوا کسی اور کو نہیں ہونا چاہیے۔